یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ہیں شعلہ نوا خطیب ورلڈ اسلامک مشن کے مرکزی جنرل سیکریٹری، عالمی مبلغ اسلام، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب اعظمی، اور اپنے دل سوز خطاب سے مجھے اور آپ کو نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر محترم حضرت علامہ پیر طریقت مولانا حبیب الرحمن صاحب محبوبی، سبحان اللہ، علماء باوقار، سادات کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ماؤں اور بہنوں، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میں آپ کے شہر کا ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مجھے تقریر نہیں کرنا تھی، لیکن چند ضروری گزارشات کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کسی شعلہ نوا خطابت کے لیے نہیں، کسی گھن گرج کے لیے نہیں، بلکہ حالات کا صحیح تجزیہ کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرانے کے لیے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ جس فتنے کے خلاف اس وقت ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جس ارتداد کو جو ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، اسے روکنے کے لیے علماء اہل سنت نے، جماعت اہل سنت نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے، جو بلا شبہ اس اعتبار سے بڑی منتخب اور بڑی نمائندہ کانفرنس ہے کہ برطانیہ کے اور کچھ بیرون ملک کے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ کانفرنس کسی بھیڑ کا نام نہیں ہے، وہ تو میلوں میں ہوا کرتی ہے۔ کانفرنس ان قیمتی افراد کے مجموعے کا نام ہے جہاں تجاویز پاس کی جائیں اور ان پر عمل کیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے یہ منتخب اور نمائندہ تنظیم ہے، کانفرنس ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں سے اور یورپ کے مختلف علاقوں سے آنے والے حاضرین اگر آج یہاں بیٹھ کر کے کوئی اجتماعی فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی اپنی سرزمین پر اس فتنے کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں، اس ارتداد کے سیلاب کو کیسے روک سکتے ہیں جو کل تک
ربوا کی سرزمین پر رہا ہوگا یا قادیان میں رہا ہوگا، لیکن آج ٹی وی اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے آپ کے شبستانوں میں اور آپ کے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ اس بھیانک خطرے کا سدباب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں ہم کچھ تجاویز پاس کر لیں اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ہماری یہ کانفرنس ایک تاریخ ساز کانفرنس بن سکتی ہے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ مانچسٹر کے ذریعے سے یہ تجاویز دنیا میں پھیلیں گی، اور اس میں ہمارا شہر یقینی طور پر ایک متعارف شہر کی حیثیت سے دیکھا بھی جائے گا اور جانا بھی جائے گا۔ کوئی بھی قرارداد ہو، کوئی بھی تجویز ہو، جہاں پاس کی جاتی ہے اسی کے حوالے سے جانی جاتی ہے اور اسی کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ میں جماعت اہل سنت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سال اس کانفرنس کے لیے ہمارے شہر کو منتخب کیا اور ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم آپ کو یہاں دیکھ سکیں اور آپ سے اپنی باتیں کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قادیانی فتنے کے خلاف علماء اہل سنت ہر دور میں متفق اور منظم رہے ہیں، اور غالباً اہل سنت ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا تو اس وقت ہمارے اکابر نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جس زمانے میں دوسری جماعتوں کے لوگ غلام محمد قادیانی کی تحریروں کو چوری کر کے اپنے نام سے شائع کر رہے تھے، جس زمانے میں بعض لوگ غلام محمد قادیانی کو عبقری انسان قرار دے رہے تھے، اس زمانے امام اہل سنت امام رضا فاضل بریلوی اور حضرت اعلیٰ حضرت پیر مہر علی گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا میں اس کے خلاف جہاد فرمایا، اور آج اگر ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں تو ان کی محنتوں کے نتیجے میں یہ شرف ہمارا رہا ہے، اور یہ دفاع کا یہ تاج یقیناً اسی جماعت کے سر بھی سجنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خاتم النبیین سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، انہیں خاتم النبیین کے منصب سے نوازا گیا، اور انہوں نے اپنی افضلیت عامہ اور افضلیت مطلقہ کے حوالے سے خود بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، ہماری ملی زندگی کے لیے، ہماری دینی زندگی کے لیے، ہمارے عقیدے کی زندگی کے لیے وہ کتنا خطرناک ہے، اس کا جب تک اندازہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایک جہاد مسلسل کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکیں گے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، ایک نبی اپنے دور میں، اپنے عصر نبوت میں، اپنے زمانے نبوت میں اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، اپنی قوم کا ہادی ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے بشیر اور نذیر ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا کوئی صاحب کتاب رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد پہلے نبی کی نبوت سمیٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے نبی کے متبعین دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ نبی جلوگر ہونے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، کوئی اور نبی جلوگر ہوتا ہے تو پھر پہلے نبی کی نبوت سمیٹ دی جاتی ہے، منسوخ کر دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جلوگر ہے، اس سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقدس نظام اور دین وہی تھا جو تمامی انبیاء کرام کا ہے، لیکن جناب موسیٰ کے بعد جناب ابراہیم کی شریعت نہیں، موسوی شریعت کے اوپر عمل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام جلوگر ہوئے، کتاب لے کر کے آئے، تو پھر جناب موسیٰ کی شریعت کا باب بند کر دیا گیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا چرچا ہوا اور پھیلا۔ اگر سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کے امکان کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بساط باب نبوت مصطفیٰ بند کر دیا جائے اور ایک نئے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس طرح سے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر دور کے نبی ہیں، جو ہر عصر کے نبی ہیں، جو ہر زمانے کے نبی ہیں، جو ہر طبقے کے نبی ہیں، جو ہر گروہ کے نبی ہیں، صبح قیامت تک کے لیے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ ان سے پہلے دنیا تدریجاً ترقی کرتی رہی، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، مگر جب دنیا ایک خاموش فکری اور عقلی انقلاب کے لیے تیار ہو گئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا، آخری کتاب بھیجی، نبوت کو محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرمایا اور کتاب کو محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے ان کی کتاب ہمیشہ باقی رہے گی، ایک ایک لفظ باقی رہے گا، ایک ایک جملہ باقی رہے گا، اور کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے جد امجد نے تحریک ختم نبوت میں ایک عظیم کردار انجام دیا ہے، انہیں حق ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کا استقبال کیا جائے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ اگر آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں اور انسان کی تدریجی ترقی کا مطالعہ کریں، ارتقاء انسانی کا، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اور جناب آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، وہ تمام انبیاء کرام تقریباً ایک جیسے حالات سے دوچار رہے ہیں، ایک جیسا معاشرہ رہا ہے، ایک جیسی ضروریات زندگی رہی ہیں، ایک جیسے تقاضے رہے ہیں، ایک جیسے مطالبے رہے۔ دنیا محدود دنیا تھی، مسائل محدود تھے، تقاضے محدود تھے، ضروریات محدود تھیں، اور انبیاء کرام اس محدود ماحول میں ایک محدود نظام لے کر کے حاضر ہوتے رہے۔ مگر سرور کائنات کی تشریف آوری کے جب زمانہ ہوا تو پروردگار عالم نے عقل انسانی کو بے پناہ وسعت عطا فرمائی، اور ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب دنیا ایک خاموش فکری، شعوری، تجرباتی، منطقی اور سائنسی انقلاب کے لیے تیار ہو چکی تھی، تب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور پھر ان کی کتاب کو آخری کتاب بنایا گیا، انہیں آخری نبی بنایا گیا۔ اس کتاب عظیم کے اندر یہ وسعت عطا فرمائی گئی کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، تقاضے کوئی بھی ہو، وہ کتاب قانون فراہم کر رہی ہے، دستور فراہم کر رہی ہے، نظام فراہم کر رہی ہے۔ مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب کتاب الہی کے اندر موجود ہے۔ تحریکیں آج جنم لے رہی ہیں، جواب کتاب الہی کے اندر موجود ہے۔ فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب کتاب الہی کے اندر موجود ہے۔ تنظیمیں آج جنم لے رہی ہیں، جواب کتاب الہی کے اندر موجود ہے۔ سوشلزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ کمیونزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ دہریت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ ارتداد آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ فتنے 14ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں اور جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ مسائل آج اٹھ رہے ہیں اور جواب قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس کا قانون اللہ کی مقدس کتاب میں نہیں ہے؟ ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری تمدنی زندگی ہو، ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری سوشل لائف ہو، ہماری میرج کی زندگی ہو، ہماری ازدواج کا قانون ہو، کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو کتاب الہی کے اندر موجود نہ ہو اور جس کے لیے مخصوص بنیادیں فراہم نہ کر دی گئی ہوں۔ یہ کتاب صبح قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، جب نبی بھی زندہ ہے، اس کا قانون بھی زندہ ہے، اس کی حیات بھی زندہ ہے، اور اس کی کتاب بھی زندہ ہے، اس کا نظام بھی زندہ ہے، تو ایک زندہ نبی، ایک زندہ کتاب، ایک زندہ قانون اور ایک زندہ آئین حیات کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا اور فریب کار بھی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، اور انبیاء کرام کو آخری نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ جناب موسیٰ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ جناب عیسیٰ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ میں نے تمیدر کہا تھا، دنیا بڑی ہی سست رفتار تھی۔ اگر ان کو نبی بنایا گیا ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے دور نبوت میں ان کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچایا جا سکتا، ہر خطے میں پہنچایا جا سکتا۔ مگر سرور کائنات انقلاب انسانی کے اس نقطے پہ تشریف لائے کہ اللہ کے علم پاک میں یہ بات تھی، علم ازلی میں، کہ میرا نبی جس دور کے لیے نبی ہوگا وہ اپنے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچا سکے گا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک انسان پوری دنیا سے اپنے مسائل اور اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے حضور کو آخری نبی بنایا گیا، خاتم النبیین بنایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا، قل انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور آپ ہی ہر قوم کے لیے ہادی ہیں، ہر عصر کے لیے ہادی ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہادی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا بڑا فتنہ
جس نے جہاد کی تحریک کو کچلنا چاہا، اتنا بڑا فتنہ جس نے امت مسلمہ کے اندر سے روح عمل چھیننی چاہی، اتنا بڑا فتنہ جس نے افتراق بین المسلمین کی اتنی بڑی بنیادیں فراہم کی، اتنا بڑا فتنہ جو ہر دور کے لیے مسلم قوت کو تباہ کرنے کا مکمل سازشیں کرتا رہا، اس فتنے کے خلاف اگر ہم نے خاموشی برتی، سکوت سے کام لیا، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو کل خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ علماء اہل سنت آپ کے سامنے تجاویز پیش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آج کی تحریک اور یہ آج کی کانفرنس ایک زندہ مسلسل متواتر اور ناقابل شکست تحریک کی صورت میں ابھرے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی